بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پانچویں تراویح کا خلاصہ۔ پانچویں تراویح میں چھٹے پارے کی ابتدا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ مطالبات اور ان کے کفر کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ان نعمتوں کو انہوں نے جو جھٹلایا اسے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بعض بری صفات کو بیان فرمایا، وعدہ خلافی کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانا اور اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینا، اور سود کھانا، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد چند انبیاء علیہ السلام برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ ہے، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور ان کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا اور انہیں اس بات کا پابند کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے سے باز آ جائیں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے دوبارہ اہل ایمان کی فضیلت اور ان کے اجر کو بیان فرمایا، اور نہ ماننے والوں کے عذاب کا تذکرہ ہوا، رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے دوبارہ میراث کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ جس شخص کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کا کوئی وارث نہ ہو، یا وہ خود کسی کا وارث نہ ہو تو اسے کتنا حصہ دیا جائے گا، اس کی وراثت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک دسترخوان نازل فرمایا۔ اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے وعدہ پورا کرنے کا حکم فرمایا، اور حلال ہو جانے کے بعد یعنی احرام کھولنے کے بعد شکار کے حلال ہونے کا حکم فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں، مردار، خنزیر اور غیر اللہ کے نام کی چیزوں سے منع فرمایا، اور وہ چیزیں کہ جو از خود مر جاتی ہیں یا گلا گھونٹ کر مر جاتی ہیں تو ایسی چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا۔ حلال کھانوں کا حکم دیا اور حلال کھانوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاک دامن عورتیں ہیں اہل کتاب میں سے تو ان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے وضو کا طریقہ بیان فرمایا اور وضو کے فرائض بیان فرمائے، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کسی کی دشمنی میں حد سے گزرتے ہیں تو انہیں منع کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ کسی کی دشمنی میں بھی عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو اپنی معیت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا کہ وہ نماز، زکوٰۃ اور رسولوں کی اتباع کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ اور عیسائیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے اور ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد وہ لوگ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو حکم فرمایا عمالقہ نامی ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے
واضح طور پر انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے اور جا کر ان سے مقابلہ کرے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور پھر 40 سال تک وہ اسی وادی میں، وادی تیہ میں بھٹکتے رہے اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان پر پکڑ فرمائی۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا۔ قابیل نے حابیل کو کس طرح قتل کیا اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جس نے دفن کرنے کا طریقہ بتلایا، اور اس کے بعد بتلایا گیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور ایک انسان کو زندگی بخشنا یہ تمام انسانیت کو زندگی دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو ان کی سزا کو بیان فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں پھر اپنا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، تقوی اختیار کرنے، جہاد کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف وسیلہ حاصل کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر اس کے بعد چور کی سزا بیان فرمائی گئی، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی دوبارہ چند بری صفات بیان کی گئی، جھوٹ اور کذب اور افتراء کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناحق لوگوں کا مال کھانا، اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلی کرنا اور اسے تسلیم نہ کرنا، یہ ساری بری صفات قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد والے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک جان کے بدلے میں جان، اور کان کے بدلے میں کان، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، اور انسان کے مختلف اعضاء کا ذکر فرمایا کہ ان کا قصاص لیا جائے گا، ہر چیز کے بدلے میں دوسری چیز کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ اہل کتاب کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل کتاب، اور ان کو قرآن کریم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو تمام کتابوں کی نگہبان اور تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنانے سے منع فرمایا، اہل ایمان کو حکم دیا کہ اگر وہ ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو یہ بھی انہی میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایمان والے اپنے دین کے رستے سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری قوم لائیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے، وہ جہاد کریں گے، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، نماز قائم کرنے والوں کا اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنانے سے منع فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو مذاق سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ یہودیوں کی بری صفات بیان کی گئی، سود کھانا، ناحق لوگوں کا مال کھانا، اسے بیان کیا گیا۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا اہل کتاب اگر دین پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ رب العزت انہیں غائبانہ اوپر نیچے ہر طرف سے رزق عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنے گھر میں اطمینان سے معاشی پریشانیوں سے دور ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ دین کا حکم فرمایا، اور یہودیوں کو، کفار کو، اہل کتاب کو دوبارہ اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، بیٹا قرار دیتے ہیں، یا 3 میں سے ایک کو خدا قرار دیتے ہیں، یعنی عقیدہ تثلیث، اس کی مذمت بیان فرمائی گئی اور اس کا رد کیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں کی فضیلت اور ان کی تعریف بیان فرمائی کہ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، عبادت گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ مسلمانوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے بعد 7واں پارہ ہے، اور اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ قسم کا کفارہ بیان فرمایا۔ ایک مسلمان اگر قسم کھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہے، وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 3 روزے رکھے،
یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا وغیرہ اس کی مذمت بیان فرمائی اور اسے شیطان کا عمل قرار دیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حرم شریف میں شکار کرنے سے منع فرمایا، اور اگر کسی نے شکار کو قتل کر دیا تو اس کی کیا سزا ہے اسے قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ آگے بیت اللہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہر بات نہ پوچھا کریں جو بات انسان کے عمل سے تعلق نہ رکھتی ہو، تو ایسی باتوں کا سوال کرنا بس اوقات انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو کسی سفر میں ہوں اور ان کو وہاں پر وفات ہونے لگے تو ان کو چاہیے کہ وصیت کریں، اور وصیت کے ذریعے سے اپنا سامان، اپنا مال وغیرہ کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، تو اس بات کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دی گئی، اور ان کے مطالبے کو بیان کیا گیا جو انہوں نے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا اور ساتھ اعلان فرمایا کہ اب جو انکار کرے گا تو اسے ایسی سزا ہوگی کہ ایسی سزا دوبارہ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن ہونے والا مکالمہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یا اللہ، میں نے تو ان سے آپ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کو میں نے آپ کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے کسی کو بھی آپ کے ساتھ شریک کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اگر آپ ان کو سزا دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔